آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطا کا اطلاق جائز نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ خطا نہیں بول سکتے۔ البتہ دیگر انبیاء پر خطا کا اطلاق جائز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج کل یہ مسئلہ خطا کی بڑی بحث چل رہی ہے۔ 3-4 ماہ پہلے جناب مولانا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا ایک ایسا خطاب تھا جس میں سے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک چھوٹا سا کلپ نکالا گیا اور شرارت کی نیت سے اسے پھیلایا گیا۔ پھر پورے ملک پاکستان میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ پہلے ہم بھی اس کلپ کو سن کر تھوڑے سے چونکے، لیکن جب حقیقت حال واضح ہوئی تو پھر مطمئن ہو گئے الحمدللہ۔ تو جب پوری ان کی گفتگو سنی، پھر بعد میں انہوں نے اس کی جب بہت سے مولویوں نے ان پر اعتراض کیا، اور ایسے مولویوں نے کہ جو خود ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ ایک انہیں شوق تھا سکرین پہ آنے کا، اور اتنا علم نہیں تھا جتنی باتیں کر ڈالی۔ تو اس میں ایک عبارت حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب چشتی قادری گولڈوی قدس سرہ کی کتاب مستطاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کی ایک عبارت تھی جس پر ہنگامہ کھڑا کیا گیا، اور کچھ حضرات نے بزام خیش اس کی اس طرح کی تشریح کرنا چاہیے کہ گویا مولانا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے اس عبارت کو نہیں سمجھا۔ تو یہ دراصل ایک لطیفہ ہی بنتا ہے، اور حضرت اعلیٰ گولڈوی کی جو کتابیں ہیں وہ سب کے سامنے موجود ہیں، اور حضرت اعلیٰ گولڈوی کی کتابیں سمجھنے کے لیے ان کے دربار پر جو موجودہ سجادہ نشین ہیں یا جو دیگر صاحبزادگان ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ صاحبزادگان خود بھی وہ کتابیں سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ جو چھوٹے ہیں وہ تو چھوٹے ہیں، ظاہر ہے، تو جو بڑے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا بھی کوئی ایسا دعویٰ سامنے نہیں آیا کہ وہ حضرت اعلیٰ کی کتابیں سمجھتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ کی کتابیں سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی عبارت خوانی بندہ کر سکے، اور عبارت خوانی کرتے وقت یہ دھیان میں رہے کہ کبھی قرآن کی آیت آئے گی، کبھی حدیث کا ٹکڑا آئے گا، کبھی کوئی اور عربی عبارت آئے گی، کبھی فارسی عبارت آئے گی، کبھی کوئی شعر آ جائے گا۔ تو پھر مختلف علوم کی باتیں ہوتی ہیں، تو کسی بڑے عالم کی جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام احمد رضا خان قدس سرہ ہیں، یا حضرت اعلیٰ گولڈوی ہیں، یا بڑے بڑے مشائخ جو گزرے ہیں اور جو متقدمین ہیں، تو ان کی کتابوں حضرت مجدد ہیں، ان کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے نہ صرف عربی فارسی کا آنا ضروری ہے بلکہ علوم و فنون کا آنا بھی ضروری ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ علم صرف کے بھی ماہر ہوں، علم نحو کے بھی ماہر ہوں، علم بلاغت جو معانی ہے، پھر بیان اور بدیع اس کے ضمن میں آتے ہیں، ان سے آپ آگاہ ہوں، پھر آپ علم منطق اور فلسفہ سے آگاہ ہوں، ان کی اصطلاحات سے آگاہ ہوں، آپ کو خطا فی الفکر سے آپ بچ سکتے ہوں، اور نتیجہ درست نکالتے ہوں، مختلف قضایا کو ملا کر نتیجہ آپ درست نکال سکتے ہوں، آپ کو مقدم تالی کا پتہ ہو، مبتدا خبر کا پتہ ہو، متعلقات جملہ کا پتہ ہو، جملہ شبہ جملہ، پھر مختلف جو اسالیب کلام ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں، پھر علم فقہ ہے، اصول فقہ ہے، علم حدیث ہے، اصول حدیث ہے، علم تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، پھر اصول تفسیر کا علم جو ہے وہ کافی وسیع ہے، اس میں شان نزول ایک اس کا بہت بڑا پارٹ ہے، مختلف قرآنی آیات کی شان نزول کا پتہ ہونا، پھر جو مفسرین نے کسی آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال جو صحابہ کے بیان کیے ہیں وہ ان کا پتہ ہونا، پھر تاریخی اعتبار سے پتہ ہونا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہونا، مکی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے آگاہی ہونا، پھر مدنی زندگی کے 10 سال ان سے آگاہی ہونا، پھر جو معرکے ہیں، غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، تبوک ہے، یہ مختلف معرکے 27 وہ غزوات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس
اللہ اکبر شرکت فرمائی. پھر یہ ساری چیزیں ہیں. پھر دیگر علوم و فنون ہیں، ان تمام علوم و فنون کا، پھر تاریخ کے واقعات کا، ان ساری باتوں کا انسان کو علم ہو، پھر علم مناظرہ سے واقف ہو، دلائل سے واقف ہو، متقدمین کے اختلافات سے واقف ہو، تو تب کہیں جا کر بات بنتی ہے اور علماء مشائخ کی جو بڑے ہیں کبار ہیں ان کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں. اب یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھے اور پگڑی باندھ لے اور داڑھی پہ جناب کلف لگا لے اور سامنے آ جائے اور یوں کہنا شروع کر دیں میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں، میں یہ ہوں تو میں وہ. ایسی بات نہیں ہوتی. جو علمی بات ہوتی ہے اس کو علمی انداز میں کرنا چاہیے اور خواہ مخواہ کسی کی ضد نہیں کرنی چاہیے. اور ضد کا مقصد بھی کوئی علمی نتیجہ نکالنا نہ ہو، بلکہ ضد کا مقصد محض اپنے آپ کو شو کرنا، اپنا دکھاوا کرنا، اپنی نمود نمائش کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں. حالانکہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ عالم نہیں ہیں، آپ فاضل نہیں ہیں، آپ علامہ نہیں ہیں، محقق نہیں ہیں، مدقق نہیں ہیں، تو بے شک جتنے مرضی روپ بدل کر آپ ویڈیوز بناتے رہیں، جتنی مرضی آپ باتیں کرتے رہیں، اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا. بات وہی ہوگی جو اوتھینٹک ہوگی، جو علمی ہوگی اور جو فنی ہوگی، جو متقدمین کے کتابوں اور ان کی تشریحات کی روشنی میں ہوگی. اچھا، اب اس وقت پاکستان میں ایسا کون ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے بڑا ہے یا حضرت اعلیٰ گولڈوی سے زیادہ جانتا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ بے شرم اور بے حیا ہے، بکواس کرتا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کوئی ہے، کوئی ہوتا تو سامنے سب کی پوری دنیا کے سامنے آ جاتا. یہ تو جو دنیا کے سامنے آ رہے ہیں انہیں نہ سیدھی طور پر عبارت خوانی آتی ہے، نہ شرح کر سکتے ہیں کسی متن کی، اور نہ انہیں کوئی مسائل مختلف علوم و فنون کے مسائل کیا مبادی جو ہیں وہ بھی انہیں ازبر تک نہیں، مستحضر نہیں. تو اس لیے میں ایسے تمام لوگوں سے کہوں گا جو حضرت اعلیٰ گولڈوی کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور اپنی غلط سلط تشریح کر رہے ہیں، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور غلط تشریح کر رہے ہیں، تمہارا کچھ بنے گا نہیں. تم ہو کچھ بھی نہیں، لیکن تمہیں نصیحت کے طور پر اور ایک دین کا خادم ہونے کے اعتبار سے، علم و ادب کا خادم ہونے کے اعتبار سے میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کو نصیحت سمجھو، التماس سمجھو، گزارش سمجھو کہ مت کرو ایسے، چھوڑ دو یہ باتیں. تم نہ تو اتنے بڑے عالم ہو اور نہ تم اتنے فاضل ہو کہ تم اعلیٰ حضرت کی تشریحات سے آگے بڑھو، تم حضرت اعلیٰ گولڈوی کی تشریحات سے آگے بڑھو، ان کے لفظوں کے کو جو ہے وہ ایسے معنی پہناؤ کہ دوسروں کو دھوکہ دو اور دوسروں کو گمراہ کرو. ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرتا ہے پھر وہ گمراہ ہی رہتا ہے. تو امام سیوطی کو پڑھو، دیگر کو پڑھو، کیا وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطا کا اطلاق جائز نہیں ہے، البتہ دیگر انبیاء پر خطا کا اطلاق جائز ہے. تو یہ چونکہ آج کل مسئلہ خطا یہ بنا ہوا تھا تو میں نے اس پر ذرا گفتگو کر دی، کیونکہ یہ تاریخی اعتبار سے ہر آدمی جو منسلک ہوتا ہے اس کے متعلقین بھی اس کی بات سن کر مطمئن ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے متعلقین کے لیے اہل سنت و جماعت کے اطمینان کے لیے یہ بات کر دی ہے.